دعا برائے ظہور تاجیل امام زمان جل اللہ فرجہ الشریف۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم احینا علی ما احییت علیہ علی ابن ابی طالب وَأَمِتْنَا عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ عَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ۔ اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة الحسين عليه السلام والشفاعة يوم الورود والشهادة بين يدي القائم عليه السلام۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات مردہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ 12ویں عقدی آمد و سلامتی وسط مل کے بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، الجنۃ للموحدین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مل کے صلوات۔ فخر المبشرین والمنذرین، ہادینا وہادی الثقلین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما للحسین الغریب المظلوم، مظلوم اللہ مقتول مذبوح من الکفا فی ارض کربلا یوم عاشورا، الذي قال عند وقت ودائه من الخيام يا زينب
وَيَا أُمَّ كُلْثُومٍ وَيَا سَكِينَةُ عَلَيْكُنَّ مِنِّي سلام۔ عبادت دی خاطر سارے نیند تھکا ہویا شبیر، اللہ تھوڑی آنکھاں دے گناہ معاف فرمائے۔ بیراوا پترا جوانا دیا لاشاں چا چا کے دی گرد ویل، بیڑا دے خیمہ دے دروازے تے آیا کھڑے آبرو کٹے ہوئے تھک کے مکھان نہ دے میں، زخمہ چ زخمین جی تیرہ چ تیر لگے ہوئے پیشانی زخمی ہے، دھیمے جلے جے دنال حقل مار کے ادن یا اختا بین زینب میرا آخری سلام ہوئی او شریفاں ہر کہیں سنے جی میں بین سنے میں کہیں نہیں سنیا، آباد راویں آباد راویں۔ اللہ توڑے ہتھاں دے گناہ معاف فرمائے، میرے جملے نہیں بزرگال میں دین دے جملے بھین سونا تے ہے بھیرا نظر نہیں آیا، کہیں لے کہیں خیمے دے دروازے تے ویندی آئی، کہیں لے کہیں خیمے دے دروازے تے ویندی آئی، آدھی آئی باروں جو سرے نہ ہے۔ اللہ بھی توڑے مرحومین دے گناہ معاف فرمائے، ماروں جو حقلہ مرے نئے اندر لنگا بھین حاضر یاد ہے، میری پیشانی پھٹی ہوئی ہے، تیرہ چ تیر لگے ہوئے نیزہ چ نیزے لگے ہوئے اندر آوا متا کوئی مستور مر ونجے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں تو سمجھے تھکے بیٹھے ہو سو، اندر آوا متا کوئی مستور مر ونجے، آدھی بسم اللہ میں تما دے پاسے تے پٹیاں بدھیاں ہیں نا، شرم نہ کریں، لنگا میں تبابے دی پیشانی تے پٹیاں بدیاں ہیں، میں تبھرا دے جگر دے ٹکڑے جھلے دی رہیاں، اندر لنگا میری فوج بہادر رہیاں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تھوڑے مرحومین دے گناہ معاف فرمائے، لنگا میرا اللہ دے دا مہمان شبیر اندر آیا ہے، روایت دے جملے نہیں شریفاں اتھا نہیں کھڑا جتھا بہن کھڑی آئی، جوانا دے حصے دی مکھان دا جملہ اون خیمے چاہے جتھا سجاد ستا ہویا، غش تو غشا کروٹ بدل پیا ایو کو جادا آئے میں تے پھپیاں تے بازار، اللہ تریاں جائیاں دے برکے سلامت رکھے، میں تے پھپیاں تے بازار، پہلی واری نظر پئیے صحب اصحاب الیمین پڑھ گنے، پہلی واری نظر پئیے سر تو لے کے پیران تک زخمی، بابا تیری حالت کہیں بڑھائیے، بچڑا نانے دی امت بڑا چھوڑیے، صبح تو لے کے ہون تک جڑا مکان نہیں دے سگا، ماتم دی دعوت دیونا چاہنا، ازاداروں جلے آکھے اس نانے دی امت بڑا چھوڑیے، سوال کر کے آدھے ہائیں بابا اے جو حالت ہی تیریاں سنگتا کن گئی ہیں، بابا تیرے سونے سنگتی کن گئے، اینا اینا حبیب، اینا اینا زہیر بریر، جڑے آدھے این تے کو چھوڑ کے نوے سو کن گئے، قد کو تے لو حق تے سچ تے مکان بیٹھا دے نیا، بچڑا سارے مارے گئے، ازادارون جنہ عباس دا علم لایا ہویا ہے، خوش قسمت غازی دی محبت ہے، رو کے آدھے ہائیں بابا سارے جو ٹر گئے نا، میں کو دسا تیری کمر دا زور غازی کن گیا ہے،
بچڑا میری کمر ٹوٹ گئی ہے تدبیراں مک گئی ہے نا ہے بچڑا میرا بھرا مارا گیا ہے تریجا سوال و جوانیاں رجمانے اے بابا اے دسا اے نا اخی علیون الاکبر میرا فخر یوسف کن گیا آیا ان نسا کھا جو مارا گیا آیا سمجھدا بھیراواں دیا موتا نہیں برداشت ہو دیا متا سجاد مرن تو پہلے مر ونجیا فرمیدن بچڑا کتنے تک پچھ دارا سے او میں دسیں دارا سا انہا خیمہ یا تو رہے گی آیا یا تیڑا راسی بابا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَمَّا بَعْدُ فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا وَلَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ صلوات بر محمد و آل محمد خالق اکبر تو اس عظیم مجلس تشریف گھنایا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے بانیان بزرگان برادران مومنین و مومنات دی صف عذاب چھائی شرف قبولیت عطا فرمائے کریم اللہ حاضرین اور اس خاندان دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرمائے فلسطین دے مظلوم دی حمایت فرمائے زخمی کو صحت یابیاں عطا فرمائے بے آسرہ کو آسرہ عطا فرمائے یتیم دی کفالت فرمائے ہر محفل ہر مجلس وچ دعا کردہ رہنا مروں حسین حسین کریں دے قیامت دے دن اٹھوں علی علی کریں دے ہاتھ سان گناہ گاراں دا ہوئے دامن پنجاں تے باراں دا ہوئے کریم اللہ بروز معاشر انہاں دی شفاعت عظمیٰ نصیب فرمائے قائم آل محمد دے ظہور تعجیل فرمائے انہاں دعائیں دی قبولیت وسط مل کے بلند آواز نال صلوات پڑھو انتہائی محترم المکرم بزرگان اکثر سفید ریش علم و علماء دوست جناب دے سامنے جنہ آیات مجیدہ دی تلاوت کی تھی ہے فقط ان آیات نہیں بلکہ مختلف سورہ مقدس دے مختلف آیات دے وچ خالق اکبر نے علی والیاں دی عظمت دے قصیدے بیان فرمائے نے کہ علی والے کون ہوندے نے علی والیاں دیاں صفات کیڑیاں ہوندیاں نے انہاں صفات دے جڑے مالک ہوندے نے میں انہاں کو جنت دے بالا خانے عطا کرے سا میں انہاں کو اخروی نعمات عطا فرمے سا میں خوش آمدید آکھن واسطے خود خالق فرما رہا ہو سا نعم اجر العاملین ایو جہیں کم کرن والے آندی کتنی خوبصورت اجر ہے خدا تو کو آباد و شاد فرمائے اپنے وقت دے اندر مکمل مجلس جناب دے گوش گزار کرنا چاہنا سورت آل عمران دی آیات دے وچ بھی
سورت انفال دیاں آیات بھی، سورت فرقان دیاں آیات بھی، سورت مومنون دیاں آیات بھی علی والیاں دی عظمت دے قصیدے پڑھ رہی ہیں۔ اور ایک مقام دوتے سورت آل عمران توجہ ہے نا، سورت آل عمران ایک تو خالق اکبر نے اتنی عظیم خوشخبری عطا فرمائی، فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم ومغفرہ، او محتاج بندہ بے نیاز خالق دی رحمت دے پاسے دوڑ گیا۔ میں تکرار نہیں کرنا، تو سمجھنا ہے جملے۔ او محتاج بندہ، کتنا محتاج اپنی ضمیر نہ لاپ گل کر، او کتنا بے نیاز قرآن تو پوچھ جو کتنا بے نیاز۔ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا دا مصداق، اللہ الصمد دا مصداق۔ او خالق فرما رہے، او ہر لمحے تو میرا محتاج، تیرا تے میرا مقابلہ جچ دئی نہیں، خالق کتھے، مخلوق کتھے، رازق کتھے، مرزوق کتھے، زندگی دیون والے دا شان کتنا بلند، گھنن والے دا کتنا بلند، آتی کون، موتی کون، قادر تے کمزور دا مقابلہ ہی کوئی نہیں، پھر بھی میں آدھا پیا دوڑ کے آ میری رحمت دے پاسے، میں تیرے واسطے اسباب مغفرت بنا چھوڑے نے، اتنے اسباب مغفرت بنا چھوڑے نے، تیری زندگی تھوڑی ہے ہی، میری مغفرت دے اسباب ڈھیر ہیں۔ صلی اللہ محمد، تیری زندگی کم ہے، میری مغفرت دے اسباب ڈھیرن۔ لفظ مغفرت مفسرین نے جملے بیان فرمائیں کہ کیڑی مغفرت دے پاسے دوڑ کے خالق فرما رہے میں اسباب مغفرت بنائیں، تیری زندگی کم، میری مغفرت دے اسباب ڈھیر۔ کیڑے کیڑے مغفرت دے اسباب میں بیان کراں، تیرے گناہ معاف کرن واسطے میں چاہندہ ہمیں یہ 75 سال 80 سال زندگی دے وچ تے کو پاک کر کے بھیجاں، میرے دیکھیں تے کو پاک کر کے بھیجاں تاکہ آخرت دے وچ پاکاں دی نگری خالق تے کو عطا کرے۔ کیڑے مغفرت دے اسباب، فرمایا ہے میری مغفرت دے اسباب دے وچوں ہے جلے عالم بلوغت پہنچائیں، 5 وقت دی نماز تیرے گناہاں دی مغفرت، اذان دی آواز تیرے گناہاں دی مغفرت، دنہ دے وچوں جمعہ دا دن تیرے واسطے حاج بنا چھوڑیں، مہینہ دے وچوں رمضان مہینہ تیری مغفرت دا سبب بنا چھوڑیں، والدین دے چہرے دی زیارت تیری مغفرت دا سبب، اولاد دی تربیت تیری مغفرت دا سبب، عالم دی زیارت تیری مغفرت دا سبب، قرآن دی تلاوت تیری مغفرت دا سبب، پڑوسی دی عزت دی حفاظت تیری مغفرت دا سبب۔ اجے بھی تینوں سمجھ نہ آوے، بطول دی محبت تیری مغفرت دا سبب، حسین دی مجلس تیری مغفرت دا سبب۔ کتنے اسباب مغفرت میں تے کو دنیا دے وچ عطا کیتے نا، میں تے کو آکھے بھاویں گناہگار کیوں نہیں تو ہک واری چا دیکھ ماں پیو دے چہرے دے پاسے میں تے کو حج دی زیارت دا ثواب عطا کرے سا۔ میں تو چاہنا ہمیں تیرے گناہ معاف کراں، تیرا تے میرا مقابلہ جچ دے ہی نہیں، تو معافی مگدا میں معاف کریں دا ساں۔ ادبرتم انی فانتظرتکم، توجہ ہے نا، ادبرتم انی فانتظرتکم، او بندہ 50 سال جو کانڈ کر کے ٹر گئی ہیں، میں بے نیاز تیری انتظار کرے داریاں، کڈن اے میرا بندہ آسی ان رجاتم الیہ قبلتکم، تیرے آمن دی دیرے میں کو ہاں دے نال لاوڑ دی دیری کوئی بندہ میں تے کو کتنا عظیم بنایا۔ سورت آل عمران نے ساریاں آیات نہیں پڑھ سکتا، قرآن نال محبت رکھ جی، بندہ میں تے کو کتنا عظیم بنایا،
اشرف المخلوقات کتنی مخلوق ہے تو شمار ہی نہیں کر سکتا، ساری مخلوق تیرے واسطے تے کو اپنے واسطے، جی میں تے کو عظیم بنائیم تیرا مسکن بھی عظیم بنائیم۔ تو ٹون دے وچ مکان گھننے کوٹھی ہوئے 3 مرلہ 5 مرلہ مرلہ دے وچ کنالاں تک گھنی نہیں سکدا، بندہ میں جڑی تیر جنت بنائیے نا، جنت عرض السماوات والارض، میں تیرا مسکن مرلہ چ نہیں بنایا، کنالاں چ نہیں بنایا، قلعیاں چ نہیں بنایا، علاقہ نہیں، ان دی چوڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے۔ عرض السماوات والارض ان دی نیندرت نہیں نہ پیاندے، ان دی چوڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے، لیکن شرط ہے ایڈا مکان جو عظیم ہے تے کو عظیم بنایا ہے تے خرچہ بھی ڈھیر ہا، پراسپیکٹس ہوندے نال شرائط ہوندی ہیں، گھر دے وچ بھی داخل ہوئے اجازت گھننی ہوندی ہے گل یا کوئی نہ، قرآن دی آیت نہ پڑھ گنا، فرمایا اتنا عظیم مسکن اتنی رہائش ہر کہیں واسطے نہیں، اعدت للمتقین، اے ٹھکانہ بدماشاں دا گھر نہیں، چوراں دا گھر نہیں، ڈاکواں دا گھر نہیں، گوانڈی دی عزت خوار کرن والے دا گھر نہیں، این گھر دے سردار کنہوں حسن نظر آندے، کنہوں حسین نظر آندے، مستوراں چو بطول نظر آندیے، انہاں دا سردار علی نظر آندے، ساریاں دا سردار رحمت للعالمین نظر آندے، این گھارے چو بدماش جچدئی نہیں، اے ہن تطہیر دے وارث توبہ کر کے آ ساکیے حوض کوثر، تیری انتظار کرے سن، اے بدماشاں دا گھر نہیں، مالک کہیں دا گھر ہے، فرمایا ہاں والذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ترجمہ کرن دی تو ضرورت ہی نہیں، ایک گھر بخیلاں دا گھر نہیں، ایک گھر سخیاں دا گھر ہے، تیکو تو میں کو چنگا کھانا بندہ کھاندہ بیٹھا ہوئے چنگا نہیں لگدا، ایک گل ہون دی نہیں، ایک بندہ جعفر صادق علیہ السلام دے کو لایا، امام علیہ السلام اچھا لباس پایا ہویا، اچھا کھانا کھا رہے ہیں، مولا اچھا کھانا تے اچھا لباس، پھر سوال ہو سی تے جواب کی میں توجہ میں بالکل مختصر کر کے تے لنگنا چاہنا آگا، امام علیہ السلام نے جواب دیتا، تو جو آدھیں جو اچھا کھانا تے اچھے لباس تے سوال ہو سی تے جواب کی میں، فرمایا خالق کو اپنے علی کار بخیل نہ سمجھ، اپنے علی کار بخیل نہ سمجھتے، مولا تے پھر خالق جو فرمایا ہے نعمت دا سوال ہے، نعمت نہیں، اے نعمت نہیں، نعمت دا تا سوال ہو سی، فرمایا تائیں نعمتاں اصل جڑیاں ہیں انہوں نے سمجھی ہیں نہیں، این نعمت دا سوال، این نعمت دا سوال بعد چے اصل جڑی نعمت ہے ان دا سوال ہو سی، مولا اور نعمت کے لیے فرمایا ہے یا ولایت اہل بیت، اور نعمت ہے ایسا اہل بیت دی محبت، اگر محبت ہے تو پھر تو کامیاب ہے، اگر محبت نہیں تو پھر ناکام ہے، مولا پھر جنتی نعمتاں، توجہ فرمائے سو، اور علی والاں دے کیڑے قصیدے، در حقیقت یہی قصیدے نہیں علی والے آندے، علی والے آندی نشانیاں، چونکہ جنت علی والے آندی ہے یا نا، تے جنت دا سردار کون ہے؟ وہ خوش قسمت ہیں بھائی، گھبراندہ کیوں ہے مولا؟ علی جنت دا قاسم علی ہے، جنت دا مالک پیغمبر ہے، پیغمبر کو کہیں عطا کیتی ہے، خالق اکبر نے اپنے عقائد دا بھی تھوڑا خیال رکھا کر، کہیں عطا کیتی ہے اللہ نے پیغمبر کو، پیغمبر نے بحکم خدا تے اذن خدا علی کو جنت جہنم دا قاسم بنایا،
پیغمبر نے حسن تے حسین دی سرداری دا اعلان کیتا ہے قاسم علی سردار حسن تے حسین نے تے جنتی لوگاں دیا نشانیاں اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسکم فرمایا او بندہ اس تو ود کوئی امید افزا آیت ہی نہیں میرے اور تیرے جیسے گناہگار واسطے فرمایا او بندہ جڑا اپنے نفس تے ظلم کر باویں معصیت خدا کر باویں تجاوز کر باویں ذکر اللہ دا چکرے ذکر اوندے کن چا منگے معافی اپنے گناہاں تے ڈٹا نہ راویں من یغفر الذنوب الا اللہ میرے علاوہ کوئی اور گناہ معاف کرن والا ہی کوئی نہیں تیرے توبہ کرن دی دیرے میں بدکاراں دیاں صفحہ چوں تیرا نا ختم کر کے متقیاں دیاں صفحہ چ لکھ چھوڑے سا جنت دا حقدار بنا چھوڑے سا اللہ اکبر یا رسول اللہ پھر خالق اکبر نے ہون تواڈے اعلان فرمایا دیکھو تسی فیصلہ آپ کر جدہ میں جنت جیسی نعمت عطا کرا نعم اجر العاملین دساؤ تسی اس تو ود اور انعام ہے کیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر گھبران دے تو نہ پہ میں چاہتا جو مرحومین دی بلندی درجات وستے کوئی ملائکہ قرآن دیاں آیتاں دا سنہری تحفہ لائے وجہ قرآن اور اہل بیت تیری ہدایت وستے آئے نے قرآن دے نزول دا مقصد بھی سمجھ 5 12 تے 14 دے آمن دا مقصد بھی سمجھ انہا دعا دا مقصد ہی کئی اے جدا ہے نہیں یا ایوہ الذین قد جاءتکم رحمت من ربکم قد جاءتکم موعظت من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدم ورحمت للمؤمنین فرمایا قرآن دے آمن دا مقصد سورت یونس آیت نمبر 57 فرمایا قرآن دے آمن دا مقصد کیا ہے تو آدھے نفساں دے پاسے جڑی کتاب آئیے اندہ پہلا مقصد او ہاتھ کو واض و نصیحت کرنا جہنم میں چکڑ کے جنت دا حقدار بناونا قرآن دا دوسرا مقصد وشفاء لما فی الصدور جڑیاں تیریاں دلاں دیاں بیماریاں ہیں نا انہاں کو پاک و پاکیزہ کرنا چاندہ قرآن تیرا دل حسد تو پاک ہوئے غیبت تو پاک ہوئے کینے تے فتنے فساد تو سونے بندہ قرآن پڑھے مجلس سونے مجلس تے لڑدہ واتگوں بھیرانال کھڑا ہوئے جو تیرا مرلہ چوکھا گھبرات نہ کہ میں تو طالب علم ہونے دی حیثیت نال تھوڑا جتنا اپنا فریضہ ادا بیٹھو کرے قرآن دا مقصد ہی نہ جڑا مقصد اسا سمجھائے قرآن قبرہ اللہ کو بشکوا سکدا تے زندہ کو ہدایت نہ دے سکدا قرآن دے نزول دا مقصد ہے نا اے اندیاں برکات ہے نا اے قرآن دی رحمت ہے اے دی عظمت ہے جس مقام تے پڑے رحمت خدا نازل ہوں دیئے یہ مرحومین دے گناہ معاف کرا سکدا ہاں تے کو جہالت جو کڑ کے علم آلے پاسے گھن کے آ سکدا الف لام میم کتاب انزلنا ہو اے او کتابی لنخرج الناس من الظلمات الى النور ایک کتاب اسا نازلیں واسطے کیتی ہے تے کو جہالت جو کڑ کے علم علی روشنی علی پاس گندا ہے اللہ اکبر یہ کتاب تو ہدایت حاصل کر اہل بیت تو ہدایت حاصل کر اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا یہ قرآن دی عظمت فرمایا علی والے او ہوں دین جدہ قرآن دی تلاوت ہوئے انہاں دے ایمان اچ اضافہ ہوں دے ذرا 24 گھنٹاں دے وچ منٹ نہیں سیکنڈ دیکھ جو اللہ دی کتاب کتنی پڑھی ہے
نہیں 50 سال کتنی آیات پڑھیا نہیں، پوری زندگی کتنی صورتاں دا فکر کیتا ہی۔ قرآن آیا، قرآن کس واسطے ہے؟ تیرے سید الساجدین جملہ فرما رہے ہیں، ناراض نہ ہو تو سنا چھوڑنا فرمان۔ خدا تو کو آباد و شاد فرمائے، اے مجالس تیری تے میری ہدایت دا ذریعن، گناہاں دی مغفرت دا ذریعن، واہ واہ چاس واسطے نہیں۔ تیرے سید الساجدین فرمائے لو مات المشرق والمغرب، گزر گئی او ربی او موسم قرآن دا، زندگی گزر رہی ہے، لیکن شرط پوری زندگی ہر مہینے ہر روز قرآن نال محبت کر۔ سونے شاہ جی قبلہ بزرگ شخصیات موجود نے، دور تو آئیو حدیث پیغمبر حدیث معصوم سن، لو مات المشرق والمغرب، پوری کائنات دا ہر ذرہ ختم ہو جائے، میں سجاد کو چھوڑ ونجے، لمستغشتو بعد ان یکون القرآن معیا، پوری کائنات دے وچ میں تنہا رہ ونجا مگر اللہ دی کتاب میرے نال ہوئے، میں وحشت محسوس ہی نہ کرے سا۔ اللہ دا قرآن میرے نال ہوئے، میں سجاد وحشت محسوس تنہائی محسوس ہی نہ کر سا۔ اگلا جملہ سونا اپنے تیسرے امام دا، 9 محرم الحرام دی شام، فوجہ تیار، توجہ ہے نا، فوجہ تیار، جنگ شروع، عباس ونجنک واک ایک رات دی محلت، کس واسطے؟ زندگی ودھاون واسطے۔ فرمایا میں علی دا پترا، میں کو زندگی دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں، میں ہوں دا بیٹا ہاں جڑا زندگی نہیں موت نال انج پیار کریں دا، جی میں بچہ ماں دی چھاتی دے نال موت دا خوف۔ فرمایا نہ موت دا خوف ہے نہ زندگی ودھاون دی تمنا۔ مولا کیا؟ فرمایا عباس یعلمو انی احب الصلاۃ لہو وتلاوت کتابہ، عباس رحمان جان دے میں ہوں دی سجود تے ہوں دے رکوع دے نال محبت رکھنا، وتلاوت کتابہ، میں چاہنا جو آج رات اس دی کتاب دی تلاوت کر گھنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائیں میں جدہ قرآن کریم دی آیات دی تلاوت کریں نا، توجہ فرمائے میرا بھائی اپنی زندگی چ انقلاب گھننا بڑا ثوابی مجالس دا، مگر مجالس دے وچ بھی قرآن دی تلاوت دے نال مجالس کو زینت دے۔ اے بندے آدن حالے کاری پیا پڑھ دائے، تلاوت پئی ہون دیئے، اے تھوڑی دیر بعد ویسا مجلس شروع ہو سی وقت ویسا، میں آدھا افسوس ہے جو قرآن دی تلاوت مجلس نہیں تو پھر مجلس ہے کیا؟ یہ قرآن دی تلاوت مجلس نہیں پھر مجلس کیا ہے؟ علی فرماوے اللہ اللہ فی القرآن، پہلے امام دی پہلی کلام قرآن دی تلاوت۔ تسی تاریخ سمجھ دے ہو، تاں واسطے میں جملہ پڑھ چھوڑے تیری توجہ ہی نہیں رہی۔ دیکھو پہلا امام منینا ہے، پیغمبر دے ہتھاں دے ہوتے پہلی سواری، زیارت پہلی رسول دی، پہلی کلام قرآن دی تلاوت۔ محراب مسجد ضرب علی کو لگی، سر 2 حصہ دے وچ تقسیم، جی زندگی دے وچ آخری تلاوت بھی قرآن دی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، پہلی کلام بھی قرآن، آخری کلام بھی قرآن۔ پیغمبر فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، اور علی دی ایتا ہے نا زبانی تلاوت، میں کو رب اکبر دی قسم ہے آخری قوت سماعت دی تمنا بھی قرآن دی تلاوت، آخری چاندہ ہون پڑھنا نہیں تو سونا بھی قرآن۔ او میری لخت جگر آلیا، میں چاہنا ساری زندگی تیری زبانی قرآن نہیں سنیا، میری زندگی دا آخری لمحہ ہے، میرا دل کریں دے آجو فخر مریم سنا قرآن۔ پھر عالیہ نے سورت مریم پڑھی،
علی دی آخری قوت سماعت دے ذریعے دل دی جڑی تشنگی ختم ہوئی وہ بھی قرآن دی تلاوت تے تیری تے میری زندگی قرآن شامل ہی نہ ہوئے تے تو آنکھیں میں کو ہدایت یا قرآن دیونی ہے یا معصوم دیونی. اللہ اکبر. میرا بھائی تیرے چھٹے امام فرمائیں دینا میں جڑا قرآن دی تلاوت کرے نا ایک آیت دا تقرار کرے نا ہے وجہ کیا ہے جلے تقرار کرے نا لگدا ہی میں ہے جس قرآن نازل کیتا ہے میں اسے دنال گفتگو بالمشافہ کر رہا. اتنی عظمت ہے قرآن دی. ایسا کاری نہ بن جس دے ہوتے قرآن خود لعنت کر رہا ہوئے. میرے نہیں جملے پیغمبر دے جملے تیرے پنجویں امام فرمائے توجہ ہے نا تیرے پنجویں امام فرما رہے نے قرآن دے قاری دیاں ترائے قسماں. پہلا قاری رجلن قرأ القرآن فاتخذہ بضاعتن پڑھدا قرآن بڑسی کوٹھی پڑھدا قرآن ملسی پراڈو پڑھدا قرآن بنسی دولت. فرمایا اندے ترائے مت میں نظرن. پہلا اے وستدر بہ الملوک لوگ اندی خوش آمد وستطال بہ الناس لوگاں دے وڈائی. فرمایا این کاری دے قرآن پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں بلکہ قرآن اندے تے لعنت کھڑا کریں دا. تیرے پنجویں امام دا فرمان بیٹھا پڑھنا رجلن قرأ القرآن ایک او قاری ہے جڑا قرآن پڑھتا ہے مخارج دا خیال وزیّا حدودہ مگر قرآن دے قوانین دا کوئی حیا نہیں پرواہی نہیں. فرمایا اے او قاری ہے جس نے تے قرآن لعنت کر رہا. بھلا کیڑا قاری جن دے قرآن دی قرآت پڑھن دا فائدہ. فرمایا او قاری جڑا پڑھدا قرآن ہے کریندا فکرے پڑھدا قرآن تے تدبر کریندا ہے سوچو بیچار تو بعد قرآن دی آیت پڑھن تو بعد اندے تے عمل کریندا ہے. مولا پھر اندی عظمت فرمایا کوئی اندی اپنی عظمت کم ہے ایندی عظمت تا بلند ہے. ایندی وجہ تو این کاری دی وجہ تو خالق جڑا کائنات وچ عذاب آونا ہوندا ہے وہ عذاب ہٹا چھوڑیندا ہے. کریم اللہ اس کاری دی وجہ تو زمین دے وچ جڑی امانت موجود ہوندی ہے خالق اندی انگوری دے وچ اضافہ کر کے مخلوق دے رزق وچ اضافہ فرمائندا ہے. یہ ایسا کاری ہے. پھر فرمایا یہ ایسا کاری ہے جڑا فکر کر کے پڑھے نا رات دے ویلے توجہ بستر تے سمے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز قدرت آندی ہے میرے ملائکہ اے سم پوے تسا بیدار روائے اے سا گنے تسا شمار کرا ہے اندے ہر سا دے بدلے تسبیح دا ثواب لکھ دے روا ہے. جس ویلے تک اے بیدار ہوئے بھاویں ستا ہی رہوے تسبیح دا ثواب لکھو. جو یہ قرآن جو پڑھے ہے میرا بھائی فرمایا والذین یقیمون الصلاۃ مومن وہ ہوندا ہے جڑا 5 وقت دی نماز ادا کرے ومما رزقناہم ینفقون. علی نیندر تے نہیں پئی آندی علی والا وہ ہوندا ہے جڑا اللہ دے دتے ہوئے رزق دے وچوں اللہ دے عطا کردہ رزق دے وچوں اللہ دے عطا کردہ تیرا نہیں دتا ہویا اون دا دتا ہویا ہی اسے دا دتا ہویا ہی او دے عطا کردہ رزق دے وچوں یتیمہ تے مسکینہ دا حق ادا کریں دا ہوئے وی ہویاں نہیں تڑیاں ذاتی نہیں. اے آنیں گیا کھنک دا موسم وی ہویاں میں کوئی تیرے واسطے بنائیاں ہویاں ہیں آواز قدرت آن دیئے میں بھی کوئی تیرے واسطے نن بنائیاں تو جو ایک غریب کو تانا بیٹھا دینا ہے میں تیرے تو امتحان گدہ ویہ دے کے میں آکھے ہیک دے چا انی تیریاں حلال حسنیاں اولادی حیا کرے سیا اہل بیتی شفاعت کرے سن. میں کوئی بکھا نیم جو تیری بوری دا محتاجاں میں آکھے جڑی ہیک دے میں بھرا دبال یتیم ہی نہیں نا
وانج کے انہاں کو چڑے میں تے کو 2 اجر عطا کرے سا، ایک زکات جڑی واجب ادا کیتی ہے او بھی اجر عطا کرے سا، بیا صلہ رحمی دا اجر عطا کرے سا۔ فرمایا جدہ تو زکات دینا نا، اللہ نے زمین دے وچ تیری امانتاں رکھیاں ہوئیاں، میرے نہیں جملے، تیرے پہلے امام دا فرمان، فرمایا زمین دے وچ خالق اکبر نے تیریاں امانتاں رکھیاں ہوئیاں نا، جدہ تو زکات ادا کرے نا، اپنے مال کو پاک کرے نا، اس ویلے خالق اکبر زمین کو آدھے اس بندے نے اپنی امانت ادا کی تھی، تو جڑیاں امانتاں رکھی ہوئے ہیں رزق وافر کثیر عطا کر، تو دانا ایک سٹے نہ، ایک دے بدلے 7، 7 دے بدلے 7 ساؤ، اس تو بھی زیادہ فرمایا میں جی میں چاہواں اس تو بھی زیادہ عطا کر سکتا۔ تو اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، توجہ ہے نا میرا بھائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ دے عطا کردہ رزق دے وچوں جڑا اللہ نے عطا کی تھی اس رزق دے وچوں واجب ادا کر۔ ہون کون ہو سے نے کام کرن والے ہیں، تو تے میں زبانی دعویٰ نہیں، چاند ٹکے نیاز دے میں کو زیادہ لبن تو میں آدھا سبحان اللہ، کتنا عظیم مومن ہے، پیسے دی وجہ تو مومن آکھنا اور بات ہے، جے کو خالق مومن آکھے اولائک ہم المومنون حقا۔ زبانی دعوے کرن والا مومن ہور، خالق جے کو مومن آکھے او ہور، مالک جو مومن ہے تو پھر کیا عطا کرے سے، وَلَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ہر کہیں دے نزدیک پروٹوکول ہوندہ ہے، عالم آئے استقبال کروں، اب میں نہیں آیا استقبال کروں، بروز معاشر استقبال دا طریقہ کار ہے نہ ہو سی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا میرے نزدیک عزت والا متقی ہو سی، اتھا پروٹوکول تے عزت تے استقبال کرن والا کون ہو سی، توجہ فرمائے، خالق خود فرمائندے وَلَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، این بندے دی شان و شوکت میرے نزدیک ہو سی، ایندہ احترام میں کرے سا، ایندہ احترام اہل بیت کرے سی، ایندہ احترام عباس کرے سی، وَمَغْفِرَا، جڑا گناہگار بھی ہویا، لغزش کر بیٹھا، پیر ہل گیا، ہاتھ ہل گیا، میں دے گناہ معاف چا کرے سا، ورزقن کریم، جنت دے وچ پاکیزہ جڑا رزق میں بندے واسطے پیدا کی تھا، جنت دے بالا خانے بھی میں عطا کرے سا۔ خوش قسمت ہے میرا بھائی، اللہ نے توبہ بھی تیرے واسطے بنائی، زہرا دی شفاعت بھی تیرے واسطے بنائی، عباس جیسی عظیم شخصیت بھی تیرے گناہاں دی مغفرت دا سبب بن گئے۔ ذرا خرچہ دیکھ، ذرا خرچہ دیکھ، اپنی عیاشیں دیکھ، خالق دے خرچے دے پاسے نظر کر۔ بسم اللہ، میرے محترم بڑے بھائی تشریف گنن، اپنی عیاشیاں لے پاسے نظر کر، اس رحمان دا خرچہ دیکھ، تفصیل نہیں، انبیاء خرچ ہوئے، اوصیاء خرچ ہوئے، وقت میں جملہ آکھنا چاہنا، خدا جادہ مال خرچ ہویا، ابو طالب دی اولاد خرچ ہوئی، خدا جادہ مال خرچ ہویا، ابو طالب دی اولاد خرچ ہوئی۔ اور میرے دیکھیں چند منٹ خرچہ دساواں، بات اپنے نامہ اعمال والے پاسے دیکھیں، اللہ نے زندگی دیتی ہے، مہلت عطا کی تھی، اس پہلا خرچہ زہرا دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں، ایک تھوڑا خرچ کوئی نہ،
نبی دی دھی دیاں پسلیاں ترٹ گئیاں، حق غصب ہویا، رات دے ویلے دفن ہوئی۔ علی جائیں دی قبر تے بہ کے یہ جائیں وین کریں دہا جو مدینے دی زمین ہل دی ہے۔ شریفاں زیادہ دیر نہیں، ذرا علی دی دھی دا خرچہ دیکھ، حسین دا خرچہ دیکھ۔ یہ ہو جائیں جوان اس دین دی خاطر لگے نہیں، جنہ جوانہ دے ہوتے علی دیاں دھیاں کو مان ہا۔ ایتے کو آج نہیں پتہ لگنا، قیامت دے دن پتہ لگ سیا جس ہستی دے ہوتے علی دیاں دھیاں کو مانا ہو جوانیاں رج مانو۔ جدہ بروز معاشر ہو سی نا، صاحب لومت الانوار نے جملے لکھے نے، جدہ بروز معاشر ہو سی حاطف غیبی دی آواز آسی، نبیان دا سلطان پوچھنا اپنی دھی دے کون، میری امت دی بخشش وستے کے گھن کے آئی۔ اللہ اکبر، شاللہ جوانیاں رج مانو، اللہ توڑے مرحومین دے گناہ معاف فرمائے۔ پوچھنا اپنی دھی دے کنو، تیری امت دی بخشش وستے کے گھن کے آئیے۔ یا علی ونجو نا حسنین دی ماں تو پوچھو، بطول بابا بیٹھا پوچھ دئی میری امت دی بخشش وستے کے گھن کے آئیے۔ یہ نا عباس دا علم لایا ہوئے نا شکریہ ادا کریں۔ اور شریفاں حسنین دی ہم عرض کرسی، یا علی ونجو نا میرے بابے کو آکھو، کفانا لأجل حاضر اليوم ایدان المقتوتان من ابن یل عباس۔ میں اپنے بابے دی امت دی بخشش وستے اپنے عباس دے کٹے ہوئے دو بازوں گھن کے آئیاں۔ جنہ بازوان دی اتنی عظمت ہے، پتہ نہیں عباس دی کتنی عظمت ہے۔ ایڈے مان ہیں نا علی دی دھی کو، شریفوں جتنے تک غازی جیندہ رہی ہے نا، اتنے تک علی دیاں دھیاں مطمئن رہی ہیں۔ بھیرات نظر پوے سا ہر مستور کو آدھی گھبراون دی لوڑ ہی نہیں۔ حالے میرا غازی زندہ ہے، حالے میرا عباس زندہ ہے۔ شریفوں یہ وجہ ہے جلے عباس لتھ ہے نا، ہر کہیں وین کی تن۔ اکبر دا بابا جس ویلے عباس دی لاش والے پاسے پیا ویندہ ہا نا، ڈھیر سارے وین کیتے سے ہیک وین اے بھی کریں دا میرے دیکھیں جنہ دیاں بھیڑا ہیں، جنہ دیاں دھیاں ہیں، اوشاللہ توڑیاں عزتہ محفوظ رہن۔ ڈھیر سارے وین کیتے سے ہیک وین اے بھی کریں دا غازی تیرے لان تو بعد میریاں بھیڑا روندیاں بیٹھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عباس دشمن ہس دے کھڑے نہیں، اے تو حسین تے اثر ہویا ہے نا، جوانیاں رج ماڑو۔ حسین دیاں بھیڑا تے کتنا اثر ہا، پوچھنا علی دی چھوٹی دھی دے کنو جس ویلے شام دے امن نبھا کے والا ہی نا، تے نانے دی قبر تے پہنچی۔ ڈھیر سارے وین کیتے سے میرے بھائی یہ بین بڑے پڑھتے رہنے، ہیک وین اے بھی کیتے سے نانا عباس دے ٹر ونجڑ تو بعد ساکو اتنا مارے آنے نا، ساڑی کانڈ زخمی ہو گئی۔ عباس دے ٹر ونجڑ تو بعد اسا اتنی رنیاں ہے نا، ساڑی اکھاں دی بینائی موک گئی ہے۔ جزاکم اللہ، شالہ وستے رہو۔ بڑا مان ہا علی دیاں دھیاں کو، میں ادا کیوں نہ مان ہویا۔ ساڑے بزرگ واعظین نے جملہ پڑھ دیں، دامین دی جڑی رات ہے نا، ہر صحابی قرآن میں ٹھپڑ دہا۔ عباس دی کیڑی حالت ہے، کہیں لے گھوڑا دوڑا کے نا علی دیاں دھیاں دے خیمہ دے سجوں گھن ونجے ہاں، کہیں لے کھبوں گھن ونجے ہاں۔ ایک صحابی آکیا دے عباس تے کو پتہ کوئی نہیں، ساری زندگی دی آخری رات ہے، جملہ سمجھ گیا ہوتا گھر تک مکان دے سے، اور شریفوں تے کو پتہ نہیں جو ساری زندگی دی آخری رات ہے، کل ایسا کوئی نہیں ہونا۔ ہر صحابی قرآن بیٹھا پڑھ دے، کوئی قرآن کوئی تلاوت ہے، کوئی نماز۔ عباس تیری کیڑی حالت ہے، کہیں لے گھوڑا دوڑا کے علی دیا دھیا دے خیمہ دے سجو۔ یہ میں عباس نے جملے سنن نا، فرمائندہ میں کو دسائندہ جو تیری زندگی دی آخری رات ہے، میں نے دیکھیں یہ میں خیمہ دے پاسے اشارہ کر کے آدھے انہ دردہ ماریاں دے سکون دی آخری رات ہے، نہ کل میں حسان نہ خیمے حسن،
آپ سڑی ہوئی چوب چاہ کے آدھی ودی اسی الحافظ والحفیظ آج تمہیں نگرانی جسام کے نا شریفہ ونج کھڑی دریا دے کنارے تھے عباس ٹر گیا فوجاں ہٹائیاں دریا اچ گھوڑا لہایا مشک پر کی تھی چھوڑ دیتے جملے تے میرے حصے دی مکان دے چھوڑی اللہ توڑی آنکھا دے گناہ معاف فرمائے پانی ہاتھ چ بھرے ایس اہل بیت دی تاس یاد آئی سٹ چھوڑ ایس بلکہ ان کیوں نہ آکھا بابے دی وسیعت یاد آئی عباس دامی دا نہیں ہو سیا تیرے ہاتھ چ پانی ہو سیا عباس نپی میں سکینہ تسی ہو سیا پانی سٹس مشک سجے بھونڈے چ ہولیں جائے گھوڑے دی گردن تے ہاتھ پھیر کیا دے تو بھی کوشش کرے ہاں میں بھی کوشش کرے نا رومن دے تا لفظ ہوں دے نا متا پانی خیمہ تک پہنچ ویندہ ہوئے ہیں شاید تو جملہ نہ سمجھ سکا ہوئے انہوں عباس کوشش ودا کریں دے انہوں سکینہ دے نال چھوٹے چھوٹے بالن خالی جام چاہی ودیے ایو کو جا دیئے او میرا چاچا پانی کی دیاں دے پہلے تو آنکھوں پہ ویسا وات اصغر کو پہ ویسا ازادارہ گھوڑے دی گردن تے ہاتھ پھیر کے آدن تو بھی کوشش کریں ہاں میں بھی کوشش کریں نا متا پانی خیمہ تک پہنچ ویندہ ہوئے میں تیو کو جا درانا کوشش کریں دا ودے بچائیں دا ودے پانی جھلیں دا دے تیر جھلیں دا دے نیدے بچائیں دا دے پانی جڑے کربلا دے ظاہر بیٹھے ہو تھوڑی دیر گھن ونجے اپنا ذہن کربلا خیال اتھائیں گھن ونجے جتھوں غازی پانی بھرائے مت اتھاویں جتھا بازوں کٹائے ازاداروں بچائیں دے پانی جھلیں دے تیر سبحان اللہ ایک کمینے چھپ کے وار کیتا ہے عباس دا سجا بازوں قلم ہو گیا آدھے گھوڑا کوشش کر متا پانی بچ ویندہ ہوئے ازاداروں چند قدمہ دے فاصلے دے بے کمینے چھپ کے وار کی دے عباس دا کھبا بازوں قلم ہو گیا آدھے گھوڑا متا پانی بچ ونجے اے بازوں دی خیرت اللہ توڑے گناہ معاف کرے میں تائیویں آدھارانا بازوں تا ہین کوئی نہ میرو دیکھیں بازوں تا ہین کوئی نہ سجوں تیرا ویا عباس سجا مونڈا کرے کھبوں تیرا ویا کھبا مونڈا کرے ازاداراں میرو دیکھیں ایک کمینے اگلے پاسوں تیر مارائے تیر اتھان لگائے جتھا عباس دی آس آئی پانی نہیں لڑا غازی دی جوانی موک گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ توڑے مرحوم جی اللہ توڑے ہتھاں دے گناہ معاف فرمایا میں آدھا پانی نہیں لڑا غازی دی جوانی موک گئی ہے آدھے گھوڑا ہون رکو آنیا معافی منگ کے جملہ ازاداراں کمینے ترائے شعبہ تیر مارایا تیر اتھان لگائے جتھا ماں چم دے نائی تھک دیا ازاداراں ہاتھ تاہن کوئی نہ جے غازی تیر کڈیا میرو دیکھیں اے غازی تیر کڈیا گھوڑے دی کو چالے پاسے عباس جھکایا ایک کمینے گرز دوار کیتا ہے اے عباس دا سر چار حصہ تقسیم ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ توڑے ہاتھاں دے گناہ معاف فرمایا آخری جملہ ازاداراں انہوں غازی لتھایا ہے میں آدھا عباس نہیں لتھا میرو دیکھیں عباس نہیں لتھا زہرا دیا چادرہ لہ گئی ہے نا اے حسین دی کمر ٹوٹ گئی ہے آدھا غازی میریاں تدبیرہ مک گئی ہے نا اوکھیں تے باویں سوکھیں بھرا دے کولا بیٹھے غازی کوئی تیری حسرات مولا میری حسرات میری آنکھاں صاف کرو میں ماں دیکھو نہ سنے مکمیں
دیاں مجلساں ماں دے کل سنیا غازی تو جمع ہویا اے بابے چایا تے اکھنن کھولیاں بھیڑا چایا تے اکھنن کھولیاں پہلی زیارت حسین دی کی دی آیا مولا میڈا آخری ویلایا او میڈیا اکھاں صاف کرو آج آخری زیارتی تو آڈی کرا رو کے آدن بھیرا دی قسمت